دوسری طرف بھی کوئی پڑھا پڑھایا جوان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمشید نے بظاہر اسے پھاڑنے والے لہجے میں کہا۔ سر میں مجبور ہوں، آپ کمانڈر صاحب کے پاس جا کے اپنی شناخت کروائیں، اس کے بعد ہی۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان حالات میں بھاگنا قریباً ناممکن تھا۔ اس کی طرف 4 آٹومیٹک رائفلیں تنی تھیں۔ اوکے چلو، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سر اپنا پستول ہمیں دے دیں۔ اسی کمانڈر نے جمشید کے پہلو سے چمٹے ہوئے ہولسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ جمشید نے اسے پھر سخت لہجے میں جھاڑ پلائی۔ سر یہ بھی آپ کی تربیت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، آپ نے ہی ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے، ایک دوسرے جوان نے قدر نرم لہجے میں کہا۔ جمشید نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر پستول اسے ہولسٹر سمیت تھما دیا۔ ان کی کوئی اور بات سنے بغیر وہ بڑے رعب سے چلتا ہوا جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات کا اندازہ اسے اب تک ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شاید اس ایریا میں نئے ڈپلائے ہوئے آئے تھے، جنہوں نے میجر شرما کا نام تو سن رکھا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک اس کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جمشید نے البتہ ان کی تربیت اور ہوشیاری کو دل میں سراہا کہ ان لوگوں نے ابھی تک کسی پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ اٹھائی۔ اسے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ جب مقامی کھوجی علی بخش کے ساتھ وہ رات کو پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے کسی تقریب کار کے قدموں کا تعقب کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، کیپٹن صاحب یہ صحرا بڑی ظالم شے ہے، اس سے دوستی نوے کا گھاٹا ہے، نوے کا گھاٹا۔ میں بچپن سے سرحد سے آر پار آ جا رہا ہوں، لیکن یہاں کی سرحد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہوں یا بھارتی علاقے میں۔ آدمی اپنی سمت سے ایک لمحے کے لیے چوکا اور کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ کیپٹن جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تلواڑہ پوسٹ سے دانی سمت پلٹ گیا ہوگا۔ تلواڑہ پوسٹ بھارتی علاقے کے 2-2.5 کلومیٹر اندر ایک تکون نما کی صورت میں ہوئی تھی اور اس تکون کے دونوں زاویوں پر بھارتی سرحد واقع تھی۔ خصوصاً شمال کی سمت کو 1.5-2 کلومیٹر پر آپ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے وہیں رک کر صبح ہونے کا انتظار کیوں نہ کر لیا، اور خصوصاً بار بار اپنی موجودگی کی نشاندہی کے لیے ٹارچ کیوں روشن کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں معمول کے مطابق تو ایسی گشت نہیں ہوتی جیسے دوسرے علاقوں میں پوسٹوں اور سرحد کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ بھارتیوں نے یہاں تقریب کاری کے مراکز بنا رکھے تھے، اسی لیے ان بھارتی علاقے میں نقل و حرکت بھی معمول سے بڑھ گئی تھی۔ یہاں کا چارج سنبھالنے سے پہلے اس ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دیتے ہوئے کرنل صاحب نے راجستھان کی سرحد کے ساتھ ساتھ قریباً 13 ایسے کیمپوں کی نشاندہی کی تھی جہاں کی تقریب کاروں کو تربیت دے کر پاکستانی سرحد خصوصاً سندھ میں داخل کیا جاتا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کے ساتھ کیپٹن خالد نے کرنل صاحب سے کہا تھا، سر برائی کو جڑ سے ہی کیوں نہ اکھاڑ پھینکا جائے، ان کے کیمپس ہی کیوں نہ ختم کر دیں۔ اس سوال کا جواب ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے کرنل خان نے مسکراتے ہوئے صرف 2 الفاظ میں دیا تھا، وش فل تھنکنگ، اور بات آئی گئی ہوگی۔ کیپٹن خالد نے گو کہ یہ بات بہت سنجیدگی سے نہیں کی تھی، لیکن ان حالات میں جب بے گناہ عوام تاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، کوئی بھی محب وطن ایسی تقریب کاری کے مراکز کا وجود برداشت کر سکتا تھا؟ یار میں تو ادھر برفانی علاقے میں جا رہا ہوں، لیکن ہمیں شاید ادھر بھیجا جائے گا۔ سنا ہے وہاں لوگ اکثر بھول کر سرحد پار کر جاتے ہیں، اگر کہیں ایسا ہو جائے اور تم خوش قسمتی سے بھول کر سرحد پار کر جاؤ تو خالی ہاتھ واپس نہ آنا، 2-3 کیمپ تو برابر کر دینا، سالوں کو کچھ تو اپنے ہونے کا احساس دیں۔ کیپٹن خالد نے چائے پر خوشگپیاں کرتے ہوئے اس کے کاندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، بے فکر رہو پیارے، اپنے ارادے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس نے اپنی کورس میٹ کیپٹن خالد سے بے تکلفی سے کہا۔ دونوں ہنس دیے۔ یہ خاصے جھٹکوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جس راستے پر وہ سفر کر رہے تھے وہاں کچھ ہریالی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ جمشید کو یاد تھا کہ بھارتیوں نے اس طرف جو نئی نہر کھودی تھی اس کے پانی سے یہاں کھیتی باڑی بھی شروع کر دی تھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا علاقہ اپنی نسبت کچھ زیادہ سرسبز دکھائی دے رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں رہ کر کیپٹن خالد کی بات یاد آ رہی تھی۔ کیپٹن خالد کی طرح اس کے اور ساتھیوں کو بھی اس بات سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کی زبانی میں کیوں جواب نہیں دیا جاتا۔ اچانک اسے گمان ہوا جیسے قدرت نے کیپٹن خالد والی بات پوری کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ کہیں اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا مشیت ایزدی تو نہیں، کہیں قدرت نے اسے کسی بڑے کام کے لیے تو منتخب نہیں کر لیا۔ ڈسپلن اور ضابطوں کی پابندی نے اب تک اس کے ارمانوں کا گلا بھی گھونٹ رکھا تھا، لیکن اب تو ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب تو وہ دشمن کی حراست میں تھا، تمام ضابطوں اور جکڑ بندیوں سے آزاد۔ اس سوچ نے اس کے جسم میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا اور بی ایس ایف اس کمانڈو پارٹی کے قابو آنا دراصل ایک ڈرامے کا حصہ ہے۔ قدرت کوئی اور ہی کھیل رچا رہی تھی۔
کیپٹن جمشید نے وقتی طور پر تو ان لوگوں کو قدرے حواس پاختہ کر دیا تھا، لیکن کب تک اس نے سوچا۔ جلد یا بد دیر لوگ وہ اپنی پوسٹ پر پہنچ جاتے، جہاں اس کی شناخت ہو جاتی، اور اس کے بعد شاید اس کے فرار کے تمام راستے محدود ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کا علم ہونے پر کہ پاکستان آرمی کے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا کیپٹن جمشید ہے، جس نے گزشتہ 2 ماہ سے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، ان کی حراست میں ہے۔ بھارتی فوج کی مقامی اعلیٰ کمان کے لیے ناقابل ہضم کامیابی بن جائے گی۔ وہ تو بھگوان کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے، اور دنیا کا کوئی اخلاقی اور قانونی ضابطہ ان پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اصولی طور پر تو انہیں فوراً پاکستانی پوسٹ سے ملاپ کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ انہیں خوش ہونے کا موقع میں نہیں دوں گا، اس نے دل میں مضبوط عزم کو دہرایا اور مستعد ہو کر بیٹھا رہا۔ کیپٹن جمشید BSF کی پوسٹ پر پہنچنے سے پہلے ان سے نجات حاصل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا، اور وہ اب اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کامیاب ساتھ کا منتظر تھا۔ کوئی بھی ایسی ساتھ صحیح جس میں اپنے ذہن میں طے شدہ منصوبے پر عمل کر گزرتا۔ شام کے بعد سے آسمان پر جو بادل چھا گئے تھے، انہوں نے اب باقاعدہ گرجنا شروع کر دیا تھا۔ جیپ نے ایک موڑ موڑا اور اب ایک قدرے پختہ راستے پر بھاگنے لگی تھی۔ راستے کا ملاپ پھر سبزے کے کنارے سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے پوسٹ کی بجائے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے لے جایا جا رہا تھا۔ بادل دوبارہ زور سے گرجا اور ساری فضا دہل کر رہ گئی۔ کوئی سگریٹ وغیرہ ہے یا نہیں، صبح سے راستہ بھول کر بھٹک رہا ہوں، سگریٹ تک ختم ہو گئے۔ اس نے گردن قدرے گھما کر پچھلی سیٹ پر موجود تینوں کمانڈوز کی پوزیشن کا جائزہ بھی لے لیا، جو اپنی بندوقیں گود میں رکھے مستعد بیٹھے تھے۔ 4 بہادر ہے سر، پیچھے سے آواز آئی۔ یار وہی دے دو۔ کیپٹن جمشید نے ابھی تک اپنے لہجے کا وقار برقرار رکھا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے قرار ہے، کسی بھی لمحے زوردار بارش کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر موجود کمانڈو نے لیجیے سر کہتے ہوئے سگریٹ کی ڈبیا ماچس سمیت اس کی طرف بڑھائی۔ جمشید نے اپنی گردن کو دائیں سمت خم دے کر تھینک یو کہا، لیکن یہ الگ بات کہ اس نے بھارتی کمانڈو کی سگریٹ کی ڈبیا کے بجائے اس کا کلائی کو ہی پکڑ لیا تھا۔ ایسی آنی گرفت کہ شاید اس بیچارے کو گمان ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکلے یا اسے صورتحال کی سمجھ آئے، جمشید نے پوری قوت اپنی اس گرفت میں جمع کی اور بجلی کی سی تیزی سے اسے آگے کی سمت جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اتنا زور تھا کہ بھارتی کمانڈو اپنے آدھے دھڑ سمیت جیپ کے ڈرائیور پر آ رہا، جس نے گھبراہٹ میں پورے زور سے جیپ کی بریک لگائے تھے۔ ایک زوردار جھٹکا ان سب کو لگا، جس نے ان کا توازن بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ توازن تو کیپٹن جمشید کا بھی بگڑا تھا، لیکن وہ شاید ذہنی طور پر تیار تھا۔ پھر اس تحریک کا محرک بھی تو وہی تھا۔ جیسے ہی جیپ کو جھٹکا لگا، کیپٹن جمشید اس سے باہر گر پڑا، لیکن منہ کے بل نہیں بلکہ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باہر گرا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ناپ تول کر اپنے پاؤں کی قوت بڑھائی تھی۔ زمین پر وہ اپنے بائیں بازو کے بل گرا اور پھر اسی بازو پر کلا بازی کھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے بدن میں کوئی مغناطیسی قوت سما گئی تھی، وہ اپنے قدموں پر یوں گھوما جیسے اچانک ہی کسی مشین نے دوسری طرف گھومنا شروع کر دیا ہو۔ قدموں کو زمین پر جماتے اس نے ایک نظر گردن گھما کر جیپ کا جائزہ لیا، جو بھی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاید اس کے سواروں نے ڈھنگ سے اپنے آپ کو سمیٹا بھی نہیں تھا جب اس نے سامنے نہر کے کنارے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں سے پھسلتا ہوا نہر میں جا گرا۔ نہر میں اس کے گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ برقی مشین کی طرح اپنے معمولات انجام دے رہا تھا۔ اپنے جوتوں سمیت وہ نہر میں اس طرح گرا تھا جیسے ماہر تیراک اپنی تیراکی کے لباس کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں اترا کرتے ہیں۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس کی مکمل گہرائی میں اتر گیا تھا۔ اسی گہرائی کے اندر اس نے دونوں بازو فضا میں پرواز کرنے والے شاہین کی طرح دونوں سمت پھیلاتے ہوئے برق رفتار سے پانی کو کاٹنا شروع کر دیا اور 10 گز چوڑی نہر کو بمشکل 1 منٹ میں دوسرے کنارے تک پاٹ دیا۔ کنارہ کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ جمشید نے مضبوطی سے اپنے دونوں بازو کنارے پر لگی جھاڑیوں میں جمائے اور اپنے گیلے بدن کو ہاتھوں کے بل پر جھٹکا دے کر باہر اچھال دیا۔ پانی اس کے کپڑوں سے یوں نچڑ رہا تھا جیسے ساری نہر کا پانی اس کے بدن پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ اس انداز میں اس نے زمین پر سانپ کی طرح لوٹ کر اپنا سفر شروع کیا اور پھر چند منٹ بعد اپنے قدموں پر جھک کر جس سمت اس کا منہ تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیپ سے چھلانگ لگانے سے دوسرے کنارے پر بھاگنے تک اس کی کسی عمل میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بٹن دبانے پر پہلے کسی گاڑی نے سلب پکڑا، جس نے پنکھے کو گھمایا، پنکھے نے انجن کو اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ زمین پر جھکا تیزی سے بھاگ رہا تھا تو اسے زوردار گالیاں دیتے ہوئے بھارتی کمانڈوز نہر کے پانی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔
پانی سے تڑاپ تڑاپ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ گہری رات کا تقدس چھلنی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی زوردار مینہ برسنے لگا۔